أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا
فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورہ نساء کا مکمل پہلا رکوع آپ نے قاری صاحب کی زبان سے سنا ہے. اس میں خاص طور سے خواتین کے تعلق سے اور یتیم بچوں اور بچیوں کے تعلق سے نہایت اہم ہدایات دی گئی. شاید اس کے تمام مضامین کا احاطہ تو اس مختصر سی مجلس میں نہ ہو سکے، لیکن کوشش کی جائے گی کہ اسی کی روشنی میں اس زمانے کے لیے خاص طور سے ہم سب کی ہدایت سے متعلق اور دنیا اور آخرت کی کامیابی سے متعلق جو ہدایات ہیں وہ سامنے آ سکیں، انہی کی روشنی میں کچھ دیر کچھ گفتگو کی جا سکے. اللہ تعالیٰ جب کوئی اہم مضمون بیان فرماتے ہیں یا کچھ اہم ہدایات دیتے ہیں تو عموماً اس موقع پر اپنے بندوں اور بندیوں کو تقوی کا حکم دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن خشک قانون کی کتاب نہیں ہے. دنیا میں قانون کی کتابوں میں صرف قانونی دفعات بیان ہوتی ہیں. قرآن ایسی خشک قانون کی کتاب نہیں ہے جس میں صرف قانونی دفعات بیان ہو. پروردگار عالم نے
انسانوں کے لیے جو قانون نازل فرمائے ہیں اپنی آخری کتاب قرآن پاک، ان قوانین کا مقصد بھی انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان انسانوں کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، رؤوف ہے، کریم ہے۔ اللہ انسانوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا نہیں ہوتا صرف کہ قانون بتلا دیا گیا، عمل کر لو گے تو تمہارا فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اللہ چاہتے ہیں بندے اس پر عمل کر کے میری سزا سے بچ سکیں۔ اور صرف میرے ڈر کی وجہ سے عمل کریں اور کوئی جذبہ نہ ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ نیک عمل کریں اس لیے کہ ان کے دل میں میری محبت ہے، اور برائیوں سے بچیں اس لیے کہ ان کے دل میں میرا ڈر ہے۔ یہی محبت ہے اللہ کی، یہی اخلاص ہے۔ جب تک دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان اللہ کے اتارے ہوئے قوانین پر کامل و مکمل عمل نہیں کر سکے گا، اور وہ اچھا انسان نہیں بن سکے گا۔ وہ انسانوں کے سامنے گناہوں سے بچے گا تاکہ اس کی بے عزتی نہ ہو، لوگوں کی نگاہوں سے وہ گر نہ جائے، یا اس کی پکڑ نہ ہو جائے، اس کو دنیا کی عدالت میں کھڑا کر کے اس پر مقدمہ نہ چلایا جا سکے، اور دنیا میں پولیس اس کو گرفتار نہ کر سکے، اور دنیا کی جیل میں اس کو نہ ڈالا جا سکے، دنیا میں اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہ ہو سکے۔ لیکن جہاں اسے اطمینان ہوگا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں مخلوق کی نگاہوں سے محفوظ ہوں، اگر اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، تو وہاں وہ خوب گناہ کرے، خوب گناہوں سے مزے لے گا، اور مطمئن رہے گا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکا۔ لیکن اگر دل میں تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر ہے، تو پھر اس کی تنہائی میں بھی گناہ کرنے کی ہمت نہیں۔ نفس گناہ کا تقاضا کرے گا تو وہ نفس کو لگام لگائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس کے دل میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کا ڈر ہوتا ہے، اور یہ ڈر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے نفس کو منمانی نہ کرنے دے، جنت اسی کے لیے بنی ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ دہلی کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ جس زمانے میں اب کی طرح دارالاقامہ والے مدرسے نہیں ہوتے تھے، ہندوستان میں مسلم اقتدار کے ختم ہو جانے کے بعد
انگریزوں کے آ جانے کے بعد مدارس ختم ہو گئے تھے. جو پہلے جو مدارس تھے وہ حکومت کی سرپرستی میں چلتے تھے. حکومت ہی ختم ہو گئی تو مدارس کی سرپرستی کون کرتا؟ تو بس تعلیم کا نظام ایسا تھا کہ طلبا اپنے رہنے اور اپنے کھانے کا خود انتظام کرتے تھے اور علماء ان کو اللہ کے لیے پڑھاتے تھے. طلبا جاتے تھے مزدوری کرتے تھے اور اپنے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے اور علماء کو بھی کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی. وہ اپنے گزر بسر کے لیے کوئی کام کرتے تھے, روکھا سوکھا کھا کر کے زندگی گزارتے تھے اور کسی مسجد میں بیٹھ کر کے جتنا وقت دے سکتے تھے اتنا وقت دیتے تھے اور پڑھاتے تھے. بعض جگہوں پر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ محلے والے اپنی مسجدوں میں 2, 4, 6 طالب علموں کا انتظام کر دیتے تھے کہ بھئی اتنے طلبہ رہ سکتے, محلے سے گھروں سے کھانا آ جائے گا. بعض جگہوں پر طلبہ آ کر کے کسی مسجد میں ملازمت کر لیتے تھے, امامت کی یا مؤذن کی, اور کوئی تنخواہ نہیں ہوتی تھی, بس کھانا مل جائے گا وہ جائے. ان کے لیے یہی بہت تھا کہ مسجد میں حجرہ مل گیا رہنے کے لیے اور 2 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا, وہ نماز پڑھا دیا کریں گے یا وہ اذان دے دیا کریں گے, مسجد کی صفائی کر لیا کریں گے اور باقی اپنی تعلیم مکمل کریں گے. کتنے عظیم اور جلیل القدر علماء اور ائمہ ہیں جنہوں نے اپنی تعلیم اسی طرح مکمل کی. یہ تو بعد کے زمانے میں اللہ نے بڑا احسان کیا, بڑا کرم کیا, ایسے مدارس قائم ہو گئے جہاں دارالاقامہ ہیں اور طلبہ وہاں رہتے ہیں, طالبات رہتی ہیں, ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے, اساتذہ کے لیے باقاعدہ مشاہرہ مقرر ہوتا ہے کہ ان کے ضروری اخراجات کا انتظام ہو, طلبہ کی ضروریات کا انتظام ہو. اللہ کرے کہ یہ نعمت باقی رہے, ہماری ناقدری کی وجہ سے کہیں یہ نعمت بھی چھین نہ جائے. تو دہلی کی ایک مسجد میں ایک نوجوان طالب علم رہتے تھے, دور دراز سے آئے ہوئے تھے. اس زمانے میں دہلی ایک علمی مرکز تھا اور مختلف ملکوں سے طلبہ آتے تھے پڑھنے. تو وہ بیچارے ایک مسجد میں رہتے تھے, مسجد سے ان کو حجرہ ملا ہوا تھا. محلے والوں کو معلوم تھا کہ بہت نیک و متقی طالب علم ہیں, نماز بھی پڑھا لیتے ہیں, اذان بھی دے دیتے ہیں, مسجد کی صفائی بھی کر لیتے ہیں, محلے والوں کی طرف سے کھانے پینے کا انتظام ہے اور اپنی تعلیم میں لگے رہتے ہیں. سردی کا زمانہ تھا, رات کا وقت تھا, چراغ جلا کر اپنے حجرے میں بیٹھ کر مطالعہ کر رہے تھے. بجلی تو تھی نہیں اس زمانے میں. اچانک اسے انہیں محسوس ہوا کہ پیچھے سے کمرے میں کوئی داخل ہوا اور کسی نے دروازہ بند کیا. انہوں نے پلٹ کے دیکھا تو ایک نہایت حسین جمیل خوبصورت لڑکی کمرے میں داخل ہوئی اور اس نے اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگائی. یہ گھبرا گئے, تم یہاں کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا خاموش رہو, میں اپنی عزت اور جان بچا کر یہاں آئی ہوں. میں رشتہ داروں میں گئی ہوئی تھی, واپس اپنے گھر جا رہی تھی, باہر فساد ہو گیا ہے, فسادیوں نے مجھے دوڑایا, مجھے اپنی عزت بھی خطرے میں نظر آئی, اپنی جان بھی خطرے میں نظر آئی, مجھے یہ مسجد نظر آئی تو میں دوڑ کر کے مسجد میں آئی, کوئی تمہارا کمرہ کھلا ہوا نظر آیا تو میں جلدی سے اندر آئی, لیکن مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے پیچھے پیچھے فسادی نہ آ جائے, اس لیے میں نے کنڈی بند کر لی. اب یہ اس سے کیسے کہہ سکتے تھے کہ نہیں تم باہر نکلو؟ صحیح بات ہے, اس کی جان کو بھی خطرہ, عزت کو بھی خطرہ. تو انہوں نے کہا اچھا وہیں بیٹھ جاؤ دروازے کے پاس. اس زمانے میں مسجدوں کے حجرے بھی بہت بڑے نہیں ہوتے تھے, وہیں بیٹھ جاؤ دروازے. اب چھوٹا سا کمرہ ہے تو لیٹنے کا تو کوئی سوال نہیں ہے. انہوں نے طے کر لیا پوری رات اسی طرح چراغ کے سامنے بیٹھے بیٹھے مطالعے میں گزار دوں گا, میں لیٹ تو سکتا نہیں.
بیٹھے ہیں کتاب کا مطالعہ کریں. وہ بیچاری پیچھے بیٹھی ہے اور غور سے دیکھ رہی ہے کہ یہ نوجوان کیا کر رہا ہے. دوبارہ انہوں نے اس کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، بس اپنے کتاب کا مطالعہ کرتے کرتے تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنی انگلی چراغ کی لو کے اوپر رکھ دی. چراغ کی لو پر انگلی رکھی جائے گی تو وہ جلے گی نا، جیسے گھر میں گیس کا چولہا جلتا ہے، کبھی ذرا اس کو انگلی لگا کر کے دیکھی. جب انگلی جلنے لگی تو انہوں نے ایسے ایسے ہاتھ میں ملنا شروع کیا، پھر مطالعہ کرتے پھر تھوڑی دیر کے بعد انگلی لگا دی، پھر انگلی جلی، منہ سے ہلکی سی آواز بھی نکلی تکلیف کی، اور پھر انگلی کو ہاتھ میں رگڑا، پھر مطالعہ کرتا. رات کا اکثر حصہ ایسے ہی گزر گیا. وہ لڑکی پیچھے بیٹھ کر دیکھ رہی، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کر کیا ہے. جب رات کا اکثر حصہ گزر گیا اور باہر بالکل سناٹا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے. کیوں؟ اس نے پلٹ کے پوچھا کیوں؟ تو ان کو تعجب ہوا کیا مصیبت ہے. تو دیکھو تم مجھے گھر بتلاؤ تاکہ میں چل کر تمہارے گھر تک تمہیں چھوڑ دوں. اس نے کہا مجھے کہیں نہیں جانا. ایک گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کی بندی، ابھی تھوڑی دیر میں لوگ مسجد آنے لگیں گے نماز کے لیے. بہت سے اللہ کے بندے تہجد میں آنے لگتے تھے. میرے حجرے میں تم کو دیکھیں گے تو تمہاری جو بے عزتی ہوگی وہ ہوگی، میری تو زندگی تباہ ہو جائے گی. مجھے مسجد سے نکال دیں گے، میری تعلیم ادھوری رہ جائے گی، مجھے کوئی دوسرے محلے والے اپنی مسجد پر رکھنا بھی پسند نہیں کریں گے. تو میں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی، میں نے تم کو تحفظ دیا، تم میرے ساتھ دشمنی کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھے بتلاؤ، میں چل کے چھوڑ دوں تم کو. اس کا مقصد تو کچھ اور تھا. اس نے کہا پہلے بتلاؤ کہ تم اپنی انگلی کیوں جلاتے تھے؟ تو اس نے کہا یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، تم کیوں پوچھتی ہو؟ وہ بھی کوئی چیز تھی. اس نے کہا پھر یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں نہیں بتلاتی اپنا کچھ. یہ پریشان کی کیا مصیبت ہے بھائی. اور اللہ بچائے گیا، کبھی کبھی واقعی یہ مصیبت آفت بن کر سر پر مسلط ہو گئی. وہ سمجھا رہی کہ دیکھو تمہاری بھی بےعزتی ہوگی، میری بھی بےعزتی ہوگی، اللہ کے واسطے تم نہیں بتاتے تو میں نہیں بتاؤں گی. پہلے تم بتاؤ انگلی کیوں جلاتے تھے. تو اس نوجوان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا دیکھو تم بھی نو عمر ہو، میں بھی نو عمر. تیسرا شیطان یہاں موجود ہے. شیطان میرے نفس کو سمجھاتا تھا تنہائی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا. میرا نفس مجھے گناہ کرنے کے لیے کہتا تھا تو میں اپنی انگلی چراغ کی لو میں لگاتا تھا. اور جب انگلی جلتی تھی کہ جسم کا تعلق تو نفس کے ساتھ ہے نا، جب انگلی جلتی تھی تو میں اپنے نفس سے پوچھتا تھا یہ چراغ کی تپش برداشت نہیں ہے تو کیا جہنم کی آگ برداشت کر سکے گا؟ میں اپنے نفس کو پیغام دیتا تھا اس طرح. اس لڑکی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے کہا ٹھیک ہے فلاں محلے میں میرا گھر ہے، اب چل کے پہنچا تھا. یہ چلے ذرا فاصلے سے. جب وہ محلہ آ گیا اور اس نے اشارہ کیا وہ سامنے میرا گھر ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنے گھر میں جاؤ، میں جا رہا ہوں. وہ اپنے گھر میں چلی گئی. اب اس نے اپنے گھر والوں کو بتلایا ہوگا کہ ایسا ایسا پیش ہے، اور یہ جلدی سے اپنی مسجد میں آ گئی تاکہ کسی بھی نمازی کے آنے سے پہلے اپنے حجرے میں پہنچ گئے.
آگے کیا ہوا وہ بھی بتلا. وہ لڑکی ایک نوابزادی تھی، بڑے دولت مند با اثر گھرانے کی لڑکی تھی. کچھ دنوں کے بعد اس کے رشتے آنے لگے. ماں نے اس کی سہیلیوں سے کہا کہ ذرا اپنی سہیلی سے معلوم کرو فلاں فلاں جگہ سے رشتے آ رہے ہیں، اسے کون سا رشتہ پسند ہے. تو اس نے کہا میری امی سے کہہ دو مجھے کوئی رشتہ پسند نہیں ہے، فلاں مسجد میں جو ایک نوجوان طالب علم رہتا ہے مجھے نکاح اس سے کرنا ہے. ماں نے سنا تو ماں کے کان کھڑے ہوئے یہ چکر کیا ہے. خیر بہت پیار سے بیٹی کو بیٹھا کے پوچھا کہ بیٹی یہ معاملہ کیا ہے، ہم کو پوری بات بتلاؤ ورنہ ایسے تو ہم تمہارے ابا سے بات نہیں کر سکتے. تو اس نے پورا واقعہ سنایا اور واقعہ سنا کر کے کہا امی جو رشتے آ رہے ہیں وہ چاہے جتنے مالدار ہوں اور چاہے جتنے پڑھے لکھے ہوں، لیکن وہ لڑکے متقی نہیں ہیں. جو اللہ سے نہیں ڈرتے وہ میرا حق بھی نہیں ادا کر سکتے، اور میں گواہ ہوں وہ نوجوان متقی ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ حقوق ادا کرتا ہے. اس لیے میں نے طے کیا ہے مجھے متقی نوجوان کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانا. اس کی ماں نے اس کے باپ سے بات کی. باپ نے پتہ لگایا تو معلوم ہوا کہ بہت نیک اور بہت باصلاحیت اور صحیح طالب علم ہے. تو باپ نے بھی کہا اپنی بیوی سے کہ اس لڑکے کے پاس اور تو کوئی کمی نہیں ہے، صرف دولت نہیں ہے نا، تو جب نکاح ہوگا وہ ہمارا بیٹا ہو جائے گا، ہماری دولت اس کی دولت ہے، وہ انتظام ہم کر دیں گے، لیکن واقعی اتنا اچھا نوجوان ہمیں کہاں ملے گا. اور اسی کے ساتھ نکاح ہو گیا. گناہ سے بچے، اپنے نفس کو روکا تو جنت تو ملے گی. اللہ نے دنیا میں بھی لفظ انعام کیا. تقوی کے سلسلے میں ایک تازہ واقعہ سناؤں میں آپ کو. ہمارے اپنے ملک میں ایک نہایت تعلیم یافتہ نوجوان لڑکی جس کو اللہ نے اپنی محبت و معرفت عطا فرما دی. پیدا ہوئی تھی وہ دوسرے ماحول میں، جس ماحول میں اللہ کی پہچان نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے. ابھی بھی گھر والوں کا وہی ماحول ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو ہدایت نصیب فرما دی. اس عاجز کو فکر ہوئی جوان بچی ہے، تعلیم یافتہ ہے، اس کا کہیں مناسب رشتہ کرا دینا چاہیے. تو بعض دوستوں سے کہا کہ اپنی گھر والیوں سے کہو کہ اس سے مل کے معلوم کریں کہ ہم تمہارے لیے کوئی رشتہ تلاش کریں. تو اس کا جواب آیا کہ ہاں حضرت اگر رشتہ کرائیں گے تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک درخواست ہے، میں کسی خاندانی مسلمان لڑکے سے رشتہ نہیں چاہتی. ڈوب مرنے کی بات ہے نوجوانوں، ڈوب مرنے. تو جس خاتون نے ان سے پوچھا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی وجہ بتاؤ، حضرت پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے. تو اس نے کہا میرا 10 سال کا تجربہ یہ ہے کہ خاندانی مسلمان لڑکے متقی نہیں ہوتے، اور مجھے متقی جیون ساتھی چاہیے. اللہ کرے ہم سب متقی بن جائیں. ایک بڑے جلیل القدر امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز تلامذہ میں سے. شاید یہ لفظ سب کو سمجھ میں نہ آیا ہو. امام صاحب کے بہت خاص شاگرد ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے، تاجر بھی تھے، مجاہد بھی تھے. ان کی جو والد تھے مبارک، وہ عالم تھے، حافظ تھے، متقی تھے، لیکن بہت غریب تھے. ایک
دولت مند مسلمان کے باغ میں ملازمت کرتے تھے، اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ وہ جو باغ کے مالک تھے ان کی نگاہوں میں مبارک کی بڑی قدر تھی کہ یہ بڑا باصلاحیت اور ذہین نوجوان ہے، تو اپنے اہم معاملات میں وہ مبارک سے مشورے کرتے تھے، اور مبارک کے مشورے بڑے اچھے ہوتے تھے، بڑی سمجھداری کے مشورے ہوتے تھے۔ نوعمر تھے، شادی شدہ نہیں تھے۔ ایک مرتبہ مبارک نے محسوس کیا کہ میرا مالک کچھ پریشان ہے، لیکن زبان نہیں کھول رہا، مجھ سے کچھ پوچھ نہیں رہا، تو میں اس کی پریشانی کیسے دور کروں؟ کوئی مسئلہ ہے تو کیسے حل کروں؟ کوئی الجھن ہے تو اس کو کیسے ختم کروں؟ جب کئی دن گزر گئے تو ایک دن مبارک خود ہی آ گئے اور کہنے لگے میں کئی دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کچھ الجھے سے کسی سوچ میں گھوم رہے تھے۔ عموماً کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو آپ مجھ سے ڈسکس کرتے تھے اور میں اس کا حل تلاش کرتا تھا، اس مرتبہ کیا بات ہے؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آپ ناراض ہو گئے، مجھ سے بات نہیں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں مبارک ایسی بات نہیں ہے، اور واقعی ذہن الجھا ہوا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اور یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ تم سے کیسے مشورہ کروں۔ تو انہوں نے کہا آپ بتلائیں تو کیا بات ہے؟ کہا بیٹا تم کو معلوم ہے میری ایک ہی بیٹی ہے، نہ اور کوئی دوسرا بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، اور پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے، خوبصورت ہے، اب ماشاءاللہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی۔ میری اہلیہ نے کہا کہ بچی کے لیے کوئی رشتہ نہیں، اور رشتے آ رہے ہیں، مختلف گھروں سے رشتے آ رہے ہیں، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس کا رشتہ کہاں کروں۔ تو مبارک نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، یہ فیصلہ تو بہت آسان ہے، پہلے آپ طے کیجئے کہ آپ کو کس کے طریقے پر رشتہ کرنا ہے، کس کا طریقہ آپ کو پسند ہے۔ تو کہنے کی کیا مطلب؟ تو مبارک نے کہا میں بتلاتا ہوں۔ اگر آپ کو مشرکین کے طریقے پر رشتہ کرنا ہے تو مشرکین کے یہاں خاندان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ان کے یہاں کسی خاندان کو اونچا کسی خاندان کو نیچا سمجھا جاتا ہے، کسی خاندان کو برتر اور کسی خاندان کو کمتر سمجھا جاتا ہے، تو کسی خاندانی لڑکے کا انتخاب کر لیجئے، چاہے وہ چور ہو یا ڈاکو ہو، جھوٹا ہو یا بے ایمان ہو، اچھا ہو یا برا ہو، بس خاندانی ہو۔ اور اگر آپ کو عیسائیوں کے طریقے پر شادی کرنی ہو اپنی لڑکی کی تو عیسائیوں کے یہاں حسن دیکھا جاتا ہے، تو بس کسی اسمارٹ لڑکے کو منتخب کر لیجیے، باقی چاہے جو ہو۔ اور اگر آپ کو یہودیوں کے طریقے پر شادی کرنی ہو اپنی بیٹی کی تو یہودیوں کے یہاں دولت کی پوجا ہوتی ہے، اس لیے کسی دولت مند گھرانے کو منتخب کر لیجیے، کسی مالدار لڑکے سے شادی کر دیجیے، باقی چاہے جو کچھ۔ ان کی تو آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں، کیا کہہ رہے ہیں مبارک، اور وہ دل میں سوچ رہے ہیں نہیں مجھے ایسے تو نہیں کرنا، نہ مجھے مشرکین کے طریقے پر کرنا ہے، نہ مجھے عیسائیوں کے طریقے پر کرنا ہے، نہ مجھے یہودیوں کے طریقے پر کرنا ہے۔ کا مبارک اور آگے اور کہا اگر آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر شادی کرنی ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اور تقوی کو معیار بناؤ انتخاب کے لیے، اس لیے کسی دیندار اور متقی نوجوان کا انتخاب کیجیے، اس کے ساتھ وہ خاندانی بھی ہو تو اللہ کی نعمت ہے، وہ دولت مند بھی ہو تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، وہ خوبصورت بھی ہو تو اللہ کی نعمت ہے، ورنہ کچھ نہ ہو، اگر دیندار ہو متقی ہو تو اس کا انتخاب کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بیٹے اللہ تم کو جزائے خیر دے، تم نے میری آدھی الجھن تو دور کر دی۔ اٹھے بیوی کے پاس گئے،
بھئی میں بہت الجھن میں تھا کئی دن سے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بیٹی کے رشتے کا مسئلہ ہے، مبارک بھی جوان ہے، اس سے کیسے مشورہ کروں، لیکن اس نے خود ہی پوچھ لیا اور مبارک نے مجھے یہ مشورہ دیا، بہت اہم مشورہ ہے، مجھے رشتہ تو کسی متقی نوجوان سے ہی کرنا ہے۔ تو میاں بیوی نے کہا پھر مبارک سے زیادہ متقی کون ملے گا؟ اور اللہ کا فضل ہے، خوبصورت بھی ہے، شریف خاندان کا بھی ہے۔ خاندان کا اعتبار شرافت سے ہوتا ہے، خاندان کا اعتراف اس کے جینز اور ڈی این اے سے نہیں ہوتا۔ تو شریف خاندان کا لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے اور تعلیم یافتہ بھی ہے، حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، تعلیم بھی ہے۔ جہاں تک مسئلہ دولت کا ہے تو ہماری اکلوتی بیٹی ہے، ہم نکاح کریں گے، مبارک ہمارا بیٹا ہو جائے گا، ہماری دولت اس کی دولت، مسئلہ ختم۔ دولت تو آنے جانے والی چیز۔ مشورہ ہوا، پھر باہر آئے، مبارک کو بلایا، بیٹا تم بھی جوان ہو اور مجھے تو متقی نوجوان چاہیے اپنا داماد بنانے کے لیے، تو گھر میں مشورہ ہوا ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو مجھے منظور ہے۔ یہ ہیں وہ مبارک جن کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کو دولت اپنی ماں سے وراثت میں ملی تھی۔ ان کی ماں بہت مالدار تھی، اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، اکیلی وارث تھی، ساری جائیداد کی وہ وارث ہوئی تھی۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک اللہ اکبر، ان کو علم بھی ملا تھا، ان کو تقویٰ بھی ملا تھا، جب ایسے ماں باپ ہوں گے ایسا کرانا ہوگا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد تو اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا تھا، جتنا تقویٰ دیا تھا، اتنا ہی بڑا دل بھی دیا تھا، بڑے سخی تھے حضرت عبداللہ ابن مبارک۔ لوگ اپنی ضرورتیں لے کر کے آتے تھے اور کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ ایک بیچارہ ضرورت مند آیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس کہ حضرت بہت پریشان ہوں، مسئلہ بالکل اٹک گیا ہے، عزت کی بن گئی ہے، 700 درہم چاہیے، اگر آپ دے دیں تو میری عزت بچ جائے گی۔ درہم چاندی کے سکے ہوتے تھے، کافی رقم ہو گئی، 700 درہم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنے سیکریٹری کا نام پرچہ لکھا کہ اس کو 7000 درہم دے دو۔ مانگا تھا 700 درہم اور لکھا اس کو 7000 درہم دے دو، اور پرچہ بند کر کے دے دیا، جاؤ میرے منشی کو جا کر دے دو، وہ دے دو۔ وہ سمجھا کہ حضرت نے لکھا ہوگا 700 درہم دے دو، تو بڑا خوش خوش چلا، تو میرا تو کام بن جائے۔ اس کے اوپر 700 درہم کسی کا قرض تھا، اور اس زمانے میں مسلمان قرض دیا کرتے تھے۔ یہ جس زمانے کا واقعہ ہے، اس زمانے میں مسلمان اگر کسی سے قرض لیتے تھے تو واپس کیا کرتے تھے۔ یہ آج کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے، جہاں کوئی غریب ہے تو کہتا ہے میرے پاس ہے نہیں، میں کہاں سے دوں، اور اگر دولت مند ہے تو کہتا ہے جب ہوگا تب دے دوں گا، خبردار آئندہ فون مت کرنا۔ آنے کی بھی اجازت ہے، وہ بیچارہ ڈر کے بیٹھا رہتا ہے، مانگنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جب ہوگا تب دے دوں گا، جب چاہے گا دے گا، نہیں دے چاہے گا نہیں دے گا، کوئی کیا کرے۔ لیکن اس زمانے کا غریب مسلمان بھی قرض ادا کیا کرتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اگر میں مقروض مر گیا تو میری مغفرت نہیں ہوگی، چاہے شہادت کی موت پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مقروض مرا تو جب تک اس کا قرض نہیں ادا ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، چاہے وہ شہادت کی موت مرا ہو۔ اس لیے ہر ایمان والا قرض سے بہت ڈرتا تھا، اور اگر ضرورت ہوتی تھی جیسے کاروبار وغیرہ میں لین دین ہوتا ہے، ضرورت ہوتی تھی تو سب وعدے پر پورا ادا کرتے تھے۔ تو اس بیچارے نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، ادائیگی کا وقت آ گیا تھا اور اس کے پاس انتظام نہیں ہو سکا تھا، اس لیے وہ پریشان تھا کہ میری بے عزتی ہوگی، میں کیا کہوں گا۔ تو 700 درہم کی اسے ضرورت تھی۔ وہ بڑا خوش خوش گیا منشی کے پاس یہ سوچ کر کہ ابھی منشی کی مجھ کو 700 درہم دے دیں گے اور میرا کام ہو جائے گا، میری عزت بچ جائے گی۔ منشی نے پوچھا کیا بات ہے بھائی، بہت خوش نظر ہے،
اس نے بتایا کہ ہاں اصل میں میرے ذمہ ایک آدمی کا قرض تھا، ادائیگی کا وقت آ گیا، کوئی انتظام نہیں ہو رہا تھا، میں گیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے پاس، میں نے ان سے کہا، انہوں نے پرچہ لکھ کر کے دیا ہے کہ تمہارے نام کے 700 درہم تم مجھے دے دو، تم دو گے میں قرض ادا کر دوں گا، بس میرا بوجھ اتر جائے گا۔ منشی نے کھول کے دیکھا تو اس میں لکھا ہے 7,000 درہم دے دو۔ کہا 700 7,000؟ تو منشی کو خیال ہوا کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت کوئی علمی کام میں مصروف رہے ہوں اور اٹھا کر جلدی میں لکھا ہو اور غلطی سے ایک صفر بڑھ گیا ہو، تو کٹھے ہو اس میں حضرت نے 700 نہیں لکھا 7,000 لکھا ہے، میں جا کر کے ذرا حضرت سے کنفرم کر لوں۔ اب منشی لے کر کے آیا پرچہ، جب اس نے سوچا مجھے بھی تو حساب دینا ہے، حضرت کہیں گے اچھا میرا خزانہ لٹاتے رہتے ہو۔ وہ آدمی بھی پیچھے پیچھے آیا، اسے خوشی تو ہوئی کہ میں نے 700 مانگا تھا، حضرت نے 7,000 لکھا ہے، لیکن اسے تکلیف ہوئی کہ منشی نے میرا کام بگاڑ دیا۔ اب وہ آیا، حضرت یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ اس نے آپ سے 700 مانگا، آپ نے اس میں 7,000 لکھا ہے، کہیں آپ کو دھوکہ تو نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے ایک مرتبہ اس کو کھول کے دیکھا، کچھ بولے نہیں، اور قلم اٹھایا اور جو 7,000 لکھا تھا اس کو کاٹا اور نیچے لکھا 14,000 اور کاغذ کو بند کیا، جو لے جاؤ جو لکھا ہے وہ دے دو۔ منشی نے سوچا مجھے کیا کرنا ہے، سیٹ کا پیسہ ہے جہاں کہے وہاں دے دوں گا، آپ کی زبان میں انہیں کا پیسہ ہے جہاں کہے وہاں دے دوں گا۔ جا کر کے اس کو 14,000 گن کے دے دیا۔ اس آدمی کی تو خوشیوں کا ٹھکانا نہیں رہا، 700 مانگنے آیا تھا، پہلے 7,000 لکھا حضرت نے، پھر 14,000 دلوایا۔ جب وہ چلا گیا تو منشی کیا ہے کہ حضرت وہ تو آپ نے جو کہا وہ میں نے کیا، آپ کا پیسہ ہے مجھے کیا کرنا ہے، آپ نے سب لوٹا دو میں سب لوٹا دوں گا۔ لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ 700 7,000 اور پھر 7,000 سے 14,000، ارے اللہ کے بندے تمہیں معلوم نہیں ہے وہ میرے پاس 700 مانگنے آیا تھا اور اسے امید تھی کہ میں دوں گا، اگر میں اسے 700 دیتا تو اسے خلاف امید کوئی خوشی نہ ہوتی، اور میں چاہتا تھا اس کو خلاف امید خوشی ہو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو کسی ایمان والے کا خلاف توقع دل خوش کرے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ میں نے سوچا جب تم اس کو 7,000 دو گے تو اس کو خلاف توقع خوشی ہوگی، اچانک خوشی ہوگی، ارے میں تو 700 مانگنے آیا تھا اور مجھے 7,000 مل گیا، اس کا دل خوش ہوگا، میرا جنت کا معاملہ طے ہو جائے گا۔ اب جب تم مجھ سے پوچھنے کے لیے آ گئے تو اب تو اسے امید ہو گئی نا کہ حضرت نے 7,000 لکھا ہے تو 7,000 دلوائیں گے۔ اب 7,000 ملنے پر اسے خلاف توقع خوشی نہ ہوتی، اسے اچانک کی خوشی نہ ہوتی، اس لیے میں نے 14,000 لکھا۔ مجھے اللہ نے بہت دیا، مجھے تو جنت چاہیے، مجھے تو اللہ کی رضا چاہیے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب تقویٰ ہوتا ہے، جب ماں باپ متقی ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسی متقی اولاد عطا فرماتے ہیں، جب ماں باپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے علم والی اولاد نصیب فرماتے ہیں، ایسے اللہ سے ڈرنے والی، تو اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دیتے ہیں کہ ایمان والو اللہ مسلم انسانوں اللہ سے ڈرو۔ کہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور کہیں اللہ دنیا کے تمام انسانوں سے کہتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں، صرف ایمان والے تھوڑی اللہ کے بندے ہیں، دنیا کے تمام انسان اللہ کے بندے ہیں۔ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ انسانوں میں تم سب کے نام اللہ کا پیغام لے کر آئے ہو۔ تو نہایت اہم مضمون کے بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم اپنے کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہ سمجھا کرو۔ قومیں ہم نے بنائی، خاندان ہم نے بنائے، اور یہ سب بنائے ہیں ہم نے صرف اس لیے تاکہ لوگ پہچانے جا سکیں۔
جیسے سب کے الگ الگ نام ہوتے ہیں تاکہ ان ناموں کے ذریعے ان کا تعارف ہو سکے، اسی طرح الگ الگ قومیں ہیں، الگ الگ خاندان ہیں، الگ الگ نسلیں ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے خاندان اور تمہاری قومیں بنائی ہیں صرف تمہاری پہچان کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم ان خاندانوں اور قوموں کی وجہ سے کسی کو بڑا، کسی کو چھوٹا، کسی کو حقیر، کسی کو کمتر اور کسی کو باعزت نہ سمجھا کرو۔ باعزت وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر رہتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں جتنا زیادہ تقویٰ ہے اتنا وہ باعزت ہے۔ عربوں کے یہاں یہ بیماری بہت تھی، کسی کو بڑا سمجھنا، کسی کو چھوٹا سمجھنا، کسی کو حقیر سمجھنا، اور الگ الگ وجوہات سے سمجھتے تھے۔ کوئی دولت میں کم ہے تو اسے حقیر سمجھتے تھے، کسی کا رنگ کم ہے، خوبصورتی میں کم ہے تو اسے حقیر سمجھتے تھے۔ بعض خاندانوں کو وہ حقیر سمجھتے تھے، زبردستی اپنے کو بڑا سمجھتے تھے، دوسرے خاندانوں کو نیچا سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے۔ حضرت حوا کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے بنایا۔ حدیث میں آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنایا۔ پسلی کی ایک خصوصیت ہے، پسلی سیدھی نہیں ہوتی، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی، لیکن کسی نے اپنی پسلی سیدھی کرنے کی کبھی کوشش کی؟ جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب آج پہلی مرتبہ میں نے اپنے سینے کا ایکس رے کرایا اور مجھے بالکل معلوم نہیں تھا، اتنی عمر ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا میری پسلیاں ٹیڑھی ہیں۔ آپ تو شہر کے بہت مشہور اور ماہر سرجن ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ آپریشن کر کے میری پسلیاں سیدھی کر دیجیے۔ کوئی کراتا ہے؟ سیدھی کریں گے تو ٹوٹ جائے گی، وہ ٹیڑھی رہے گی، لیکن ٹیڑھی ہی عزیز ہوتی ہے، ٹیڑھی ہی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قوم ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، یہ ٹیڑھی رہے گی، اسے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی۔ تمام محبتوں کے باوجود اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہوگی، لیکن بہرحال مزاج کی مجبوری ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تو رہے گا ٹیڑھا پن، وہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی بس ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کیا۔ بائیں پسلی کہاں ہوتی ہے؟ ذرا ہاتھ رکھو آگے، اس کے نیچے کیا ہے؟ پسلی تو ادھر بھی ہے نا، دائیں طرف بھی ہے نا، لیکن بائیں پسلی دل کے پاس ہوتی ہے۔ یہ بتلانے کے لیے یہ مخلوق سر پر رکھنے کی نہیں ہے، پیر میں رکھنے کی بھی نہیں ہے، کہاں رکھنے کی ہے؟ جہاں سے بنی ہے وہاں رکھنے کی ہے۔ یہ دل میں رکھنے کی ہے، نہ سر پر چڑھانے کی ہے، نہ پیر کی جوتی بنانے کی ہے، یہ دل کے قریب سے بنی ہے، دل میں رکھنے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں مزہ نہیں آ رہا تھا، جنت سے اچھی کوئی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن حضرت آدم کو جنت میں بھی مزہ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت میں سب کچھ تھا، دل لگانے کا سامان نہیں تھا۔ ایک دن سو رہے تھے، دل کے پاس کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو بنا دیا اور ان کو بھی بازو میں سلا دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اٹھے اور حضرت حوا پر ان کی نظر پڑی، اور اللہ نے ان کا انکار بھی کر دیا تھا
کسی قاضی صاحب کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کسی گواہ کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے ان کا نکاح کر دیا تھا. اس لیے وہ پہلی نظر بھی نامحرم پر نہیں تھی، محرم پر نظر تھی. جیسی ہی حضرت حوا پر نظر پڑی، حضرت آدم کو جنت اچھی لگ رہی. ایسی بنایا ہے اللہ نے دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ ہم نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کی بیوی کو بھی اسی سے پیدا کیا. تو سب مل کر ایک فرد کی اولاد ہو. جب سب مل کر ایک فرد کی اولاد ہو تو ایک باپ کے بیٹوں میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا ہوتا ہے، چاہے کوئی کالا ہو یا گورا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو یا جاہل ہو. ان میں صفات میں تو کمی ہو سکتی ہے، اس نے زیادہ پیسے کما لیے، اس نے کم پیسے کمائے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ کم خوبصورت ہے، اور یہ زیادہ پڑھا لکھا ہے، یہ کم پڑھا لکھا ہے، یا یہ بااخلاق ہے، یہ بد اخلاق ہے. لیکن کہتے ہیں خاندان تو ایک ہی ہے. خاندانی طور پر تو یہ لڑکا بھی بڑا اچھا ہے، لیکن پتہ نہیں کس صحبت میں پڑ گیا، بگڑ گیا. یہی کہتے ہیں نا. تو بگاڑ ہے. جو اپنی ذات سے برا ہوگا وہ برا ہی کہا جائے گا. کوئی پورا خاندان اگر اپنی ذات سے برا ہو جائے گا، وہ چوری چماری میں مشہور ہو جائے گا، وہ بد اخلاقی میں مشہور ہو جائے گا، تو وہ برا ہی ہوگا. لیکن نسب کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے کہیں کوئی چھوٹا کوئی بڑا ہو سکتا ہے. جب سب ایک بار ایک انسان کی اولاد ہیں، ایک فرد کی اولاد ہیں، تو ایک فرد کی اولاد اونچی نیچی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ عقیدہ تو مشرکین کا ہے. وہ سمجھتے ہیں کوئی سر سے پیدا ہوا، کوئی سینے سے پیدا ہوا، کوئی پیٹ سے پیدا ہوا، کوئی ہاتھوں سے پیدا ہوا، کوئی پیروں سے پیدا ہوا. تو چونکہ سر اور پیر برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے سر سے پیدا ہونے والا اور پیر سے پیدا ہونے والا برابر نہیں ہو سکتا. لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی نہیں پیدا ہوا. اللہ نے ایک انسان کو مخلوق بنایا، پیدا کیا، وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر دنیا کے تمام انسانوں کو انہی سے پیدا کیا. تو فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. انسانوں اپنے اس رب سے ڈرو. رب اسے کہتے ہیں جو ساری ضرورتیں پوری کرے. اگر تم بڑے خوبصورت ہو تو یہ خوبصورتی رب نے دیا نا تم کو، تم خود تو کہیں سے لے کر کے نہیں آئے، اللہ تمہارا رب ہے، اس لیے اللہ نے دیا. اگر تم بڑے مالدار ہو تو یہ مال تم کو کس نے دیا؟ رب نے دیا نا، اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر تم پڑھ لکھ گئے تو تم کو پڑھنے لکھنے کے مواقع کس نے دیے؟ رب نے دیے ہیں. اور تم کو پڑھنے لکھنے کے لیے عقل اور سمجھ رب نے دی ہے. تو سب کچھ اللہ کا احسان ہے، اس میں تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہیں تو اور زیادہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے، تمہیں تو اور زیادہ اللہ سے ڈرنا چاہیے. جتنی نعمتیں بڑھیں، جس طرح جس شاخ میں پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ شاخ دوسری شاخوں کے مقابلے میں جھکی ہوتی ہے. پھل کا وزن اسے جھکا دیتا ہے. جس کو اللہ کی نعمتیں زیادہ ملے اس کو زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اس کے اندر زیادہ عاجزی ہونی چاہیے، اس کے اندر زیادہ تواضع ہونا چاہیے. اگر ذرا بھی انسانیت ہے اور اگر ذرا بھی شرافت ہے تو جتنی نعمتیں بڑھیں اتنا شکر بڑھے، جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی عبدیت بڑھے، جتنی نعمتیں بڑھیں اتنی بندگی بڑھے. تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو پیدا کیا، جس نے تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، جس نے تم کو عقل دی، جس نے تم کو سمجھ دی. اگر تم بڑے اچھے پڑھے لکھے ہو تو تم کو پڑھانے لکھانے والے اساتذہ بھی تمہارے لیے اسی نے مہیا کیے. اگر تمہاری ماں باپ نے بڑی اچھی تربیت کی ہے تو تمہارے ماں باپ بھی تو اسی کی دی ہوئی نعمت ہے. وہ چاہتا تم کو کسی اور جگہ پیدا کر دیتا. تم بڑے سمجھدار ہو تو یہ سمجھ بھی تو اسی کی دی ہوئی ہے. تو اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم من نفس واحدہ. انسانوں جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منها زوجها. اور اسی ایک جان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا. اتنی بات تو قرآن نے بتائی. اسی ایک جان سے بیوی کو کیسے پیدا کیا؟ وہ بائیں طرف کی پسلی سے پیدا کیا. یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی تفصیل کے ساتھ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قرآن کا کوئی مفسر نہیں. ذرا تھوڑا سا آپ لوگ آگے آ جائیں.
موسم بھی ٹھنڈا ہے اس لیے تکلیف نہیں ہوگی، تاکہ جو پیچھے آ رہے ہیں ان کو بھی موقع مل جائے۔ آج دھیرے دھیرے بڑھ جائے، ادھر بھی جو جگہ خالی ہے دائیں طرف بائیں طرف جتنی گنجائش ہے اس میں تشریف لے۔ آگے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پوری دنیا میں تمہیں جتنے انسان نظر آتے ہیں، جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں، بہت ہیں، ان کی گنتی کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ سارے مرد، یہ ساری عورتیں، یہ کن سے پیدا ہوئے؟ انہی میاں بیوی سے پیدا ہوئے۔ ان کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، ان کی اولاد کی اولاد، اصل جڑ تو وہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَأَلُونَ بِهِ، اور لوگوں اس اللہ سے ڈرو جس کی دہائی دیتے ہو، جس کا نام لیتے ہو اپنا حق مانگنے کے لیے۔ جب آدمی عاجز آ جاتا ہے، اپنا حق لینے کے لیے کسی سے وصول نہیں کر پاتا، تو آخری بات کیا؟ اللہ کے واسطے دے دو۔ کسی سے بھیک مانگتا ہے تو اللہ کے نام پہ مانگو، کہیں کمزور ہو جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے تو اللہ کا نام لیتا ہے، اپنا حق مانگتا ہے تو اللہ کے واسطے دے دو، یہ میرا حق ہے، میری چیز ہے، میرے اوپر ظلم مت کرو، اللہ کے واسطے دے دو۔ تو جس اللہ کا نام لے کر تم اپنے حقوق مانگتے ہو، اس اللہ سے تم بھی تو ڈرا کرو۔ آگے فرمایا اور رشتہ داریوں سے ڈرا کرو، اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں سے ڈرو۔ رشتہ داریاں کیا ہے؟ بیٹے پر ماں باپ کا حق ہے، ماں باپ پر بچوں کا حق ہے، بیوی پر شوہر کا حق ہے، شوہر پر بیوی کا حق ہے، بہو پر اس کے سسرال والوں کا حق ہے، داماد پر اس کے سسرال والوں کا حق ہے۔ کچھ رشتے نسب کے ہوتے ہیں، کچھ رشتے نکاح کے ذریعے ہوتے ہیں۔ جو نسبی رشتے ہوتے ہیں ان کو ارحام کہتے ہیں۔ یہ جو نکاح کے ذریعے رشتہ ہوتا ہے یہ بڑا جذباتی رشتہ ہوتا ہے، اور بسا اوقات اس جذباتی رشتے میں گم ہو کر کے آدمی اپنے پرانے رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، ایسا اسیر ہوتا ہے زلفوں کا کہ باقی سب کو بھول جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تم اپنی بیوی سے بھی خوب محبت کرو، بیوی سے کہتے ہیں تم اپنے شوہر سے خوب محبت کرو، لیکن جو اصل رشتہ دار ہیں ان کو بھی مت بھول جاؤ، ان کو بھی فراموش مت کرو۔ تمام رشتوں کے اپنے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو۔ یہ جو رشتہ داری ہے اس کو رحم کہتے ہیں آدمی، اسی کی جمع ہے ارحام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا اور رشتہ داری کو بھی پیدا کیا، آپ کہیں گے یہ رشتہ داری کیا چیز ہے؟ نظر تو آتی نہیں، تو آپ اپنے گھر پہ وائی فائی لگاتے ہیں نا، اس وائی فائی کے ذریعے آپ کے موبائل کا، آپ کے انٹرنیٹ کا ایک کنیکٹ تعلق ہو جاتا ہے نا، ایک رشتہ قائم ہوتا ہے۔ یہ رشتہ نظر آتا ہے؟ اگر یہ رشتہ نہیں نظر آتا، اس کے باوجود ہوتا ہے، معلوم ہے کہ ہے، تو اسی طرح یہ رشتہ داری کیا چیز ہے؟ چاہے اس کا جسم نہ نظر آئے، چاہے اس کی کوئی خاص صورت اور شکل نہ نظر آئے، لیکن یہ ایک مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ کی ہر مخلوق کی ایک شکل ہے، انسان اس کو اپنی آنکھ سے دیکھ سکے۔ ہمیں تو جنات بھی نہیں نظر آتے، ہمیں تو فرشتے بھی نہیں نظر آتے عام حالات میں، اسی طرح ہمیں رشتہ داری کی کیا شکل صورت ہے نہیں نظر آتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو یہ جو رحم ہے، رشتہ داری، یہ جا کر کھڑا ہو گیا عرش کے سامنے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا اللہ میں بے زبان ہوں، کمزور ہوں، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پاس زبان بھی نہیں ہے کہ میں دہائی دے سکوں، اپنا کیس کسی عدالت میں لے جا سکوں۔ تو اللہ میرا کیا حق مقرر کیا آپ نے؟ میری حفاظت کیسے ہوگی؟ میرا کیا حق ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا
میں نے تمہارا یہ حق مقرر کیا ہے، جو تم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تم کو کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا، جو حقوق نہیں ادا کرتا، خاص طور سے رشتہ داریوں کے حقوق نہیں ادا کرتا، اللہ زندگی بھر اسے پریشان کرتے ہیں، اس کا بنتا کام بگڑتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوا ہے، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا، اور جو حقوق ادا کرتا ہے، خاص طور سے جو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے، جو ماں باپ کے حقوق ادا کرتا ہے، اللہ اس کے بگڑتے ہوئے کاموں کو بناتے ہیں۔ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، بمبئی کے ایک بڑے مشہور کالج کے وائس پرنسپل ہیں، وہ ہمارے یہاں بھیونڈی تشریف لائے ہوئے تھے، ایک پروگرام میں میں بھی تھا۔ انہوں نے اپنے پروگرام میں ایک واقعہ سنایا۔ ان کا کوئی غیر مسلم دوست تھے، وہ بتلانے لگے کہ وہ غالباً سادہ ایم اے یا ایم ایس سی، کیا بتلایا تھا، ایم ایس سی، بس ایم ایس سی کیے ہوئے، اور کوئی فنی تعلیم نہیں ہے اس کے پاس۔ ایک بڑی کمپنی کا نام لیا، غالباً رہوجا کا نام لیا، راہیجا کمپنی میں وہ بڑی پوسٹ پر تھا۔ ان کا دوست تھا جن صاحب نے واقعہ بیان کیا، خود بڑے نیک و متقی آدمی، کیونکہ اسامہ بھی اس میں موجود تھے، اس لیے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس کمپنی میں بڑی اچھی پوسٹ پر تھا، اور اس کی ایمانداری، غیر مسلم ہے، ان کا دوست ہے، اس کی ایمانداری کا یہ عالم ہے۔ وہ بتانے لگے کہ کمپنی کبھی چائنا کبھی دوسرے ملکوں میں بھیجتی، اور اس کے کریڈٹ کارڈ میں 5-5 لاکھ روپے کریڈٹ کرا کے رکھتی کہ تم کو جو ضرورت ہو وہاں خرچ کرنا۔ بندہ جاتا واپس آتا، ایک پیسہ نہیں خرچ کرتا۔ اور وہ کہتا تھا کہ یار کمپنی ٹکٹ دے دیتی ہے، کمپنی ہوٹل بک کرا دیتی ہے، تو مجھے کہیں گھومنے پھرنے تھوڑی جانا ہے، جس کام سے بھیجا اس کو کر کے آ جاتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں نہیں سر کچھ خرچ نہیں ہوا۔ اس کمپنی کا یہ اصول ہے، ان صاحب نے بتلایا، اس کمپنی کا یہ اصول ہے کہ کوئی کتنا بھی باصلاحیت ہو، اگر اس نے اس کمپنی کو چھوڑ دیا تو وہ دوبارہ زندگی میں اسے کبھی نہیں لیتی۔ لوگ ڈرتے ہیں اس کو چھوڑتے ہوئے، یا دوسری جگہ جائیں گے پتہ نہیں وہاں پٹے گی یا نہیں پٹے گی، پھر یہاں تو کبھی لیے نہیں ہے، اور بڑی سہولتیں بھی دیتی ہے وہ کمپنی اپنے ورکروں کو۔ اس نوجوان کو حیدرآباد میں کوئی دوسری اچھی ملازمت ملی، اس کا کچھ مسئلہ تھا کہ میں حیدرآباد میں رہوں گا تو فائدہ ہوگا، تو اس نے جب یہاں ریزائن کیا تو کمپنی کے مالک نے بلایا، اور بلا کر کے بڑی محبت سے پوچھا کہ بھی تم ہماری کمپنی چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، تمہیں کوئی تکلیف ہے تو بتلاؤ، ہم وہ تکلیف دور کریں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ نہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے، لیکن اصل میں میرے کچھ مسائل ہیں، اس لیے میرا حیدرآباد میں جا کر رہنا ضروری ہے، اس لیے میں نے ریزائن کیا ہے اور جا رہا ہوں۔ تو اس مالک نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم حیدرآباد جاؤ، کبھی بھی میں حیدرآباد آؤں گا تو تم سے ضرور ملاقات کروں گا، اور دیکھو میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ وہ کمپنی کا مالک کہہ رہا ہے میرے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کھلے رہیں گے۔ یہ صاحب جو نیک و متقی آدمی ہیں، دیندار ہیں، یہ کہنے لگے، میں سوچنے لگا یار اس کے اندر ایسی کیا خوبی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ آج میرے گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ہے، تم آ جانا گھر میں۔ یہ کہتے ہیں میں گیا، ان لوگوں کے تو دروازے کھلے رہتے ہیں، پردہ تو ہوتا نہیں۔ یہ فرماتے ہیں میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا اس کی ماں نیچے فرش پر بیٹھی ہے، اور وہ پیچھے صوفے پر بیٹھا ہے اور اپنی ماں کے سر میں تیل کی مالش کر رہا ہے۔ وہ اتنا بڑا آفیسر ہے، اتنا عہدہ ہے، اتنی بڑی تنخواہ ہے، گاڑی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اپنے ماں کے سر میں بیٹھ کر کے تیل کی مالش کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کسی ضروری کال پر ہو اور اس کی ماں نے آواز دیا ہو، اس کا روہت نام ہے، ماں نے کہا ہو روہت، اور اس نے ماں سے یوں کہا ہو کہ امی ذرا 2 منٹ رک جائیے میں ضروری کال پر ہوں آتا ہوں۔ وہ جس کی بھی کال چلے گا، حتیٰ کہ کمپنی کے مالک کی بھی کال ہے تو وہ اس سے کہتا سوری صاحب میں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو کال بیک کرتا ہوں، ذرا ضروری کام ہے، فوراً جی امی آیا۔ یہ ہے حقوق کی ادائیگی۔ کافر بھی اگر دنیا میں رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرتا ہے،
اللہ اسے دنیا میں نوازتے ہیں. اگرچہ وہ کافر ہے اس کی آخرت میں پکڑ ہوگی, وہ مشرک ہے اللہ کو نہیں مانتا ہے آخرت میں پکڑ ہوگی, لیکن اللہ نے قانون بنایا ہے. ہمارا نوجوان اس لیے پریشان رہتا ہے کہ تھوڑا سا پڑھ لکھ جانے کے بعد اور چند پیسے آ جانے کے بعد وہ سب سے پہلے ماں باپ کو تو کوئی حیثیت نہیں دیتے, اپنی جان پر کھیل کر اس کی پرورش کرنے والی اور اس کو پالنے والی ماں, اور بڑے ہونے کے بعد ماں سے زیادہ بری کوئی نہیں ہوتی. ماں کی بات کو ہے اسے گالی لگتی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے کہہ دیا میں نے تیرا یہ حق ادا کیا ہے, جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا, جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑ کر کے. اللہ ہمیں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والارحام, اس اللہ سے ڈرو جس کا نام لے کر تم اپنے حقوق مانگا کرتے ہو, اور رشتہ داریوں سے ڈرو, خبردار کسی کا حق تمہارے ذمہ باقی نہ رہنے پائے. حق سے بڑھ کر ادا کرو, دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرو, بلکہ صرف رشتہ داریاں کیا دنیا کے تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. جو تمہارے ساتھ برا کرے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو, اور اس کے بعد دیکھو اللہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صل من قطعک, اللہ کے خزانے اگر لوٹنا چاہتے ہو, اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہو, تو ان تعلیمات پر عمل کرو. صل من قطعک, جو تم سے رشتہ کاٹے تم اس سے جوڑو. ہوتا ہے رشتہ داریوں ذرا سی بات پہ فلاں ناراض ہو گئے, ہو جائے تو جب تمہارا وقت ہے تم ان کے پاس جاؤ. وہ تمہارے گھر شادی میں نہیں آئے تھے, انتقام مت لو, ان کے گھر شادی ہو تم جاؤ. وہ تمہاری تکلیف پر پوچھنے نہیں آئے تھے, چھوڑ دو, ان کو کوئی تکلیف ہو تم جاؤ, پوچھو, ان کا حق ادا کرو, ان کی خدمت کرو, ان کی مدد کرو, ان کے بچوں کی مدد کرو. اگر تم نے برائی کا بدلہ بھلائی سے دیا, ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اللہ نے فرمایا تم برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا سیکھ لو, جو تمہارا جانی دشمن ہے وہ جگری دوست بن جائے گا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم مسائل کو بڑھاتے ہیں. اس نے اتنا کیا تو میں اچھا میں شیر کا سوا شیر ہوں, اس نے اینٹ ماری تو میں پتھر ماروں گا, اور اس نے پتھر مارا تو میں گولی ماروں گا. تو اس سے تو مسائل بڑھنے کے ختم تھوڑی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صل من قطعک, جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. واعف عمن ظلمک, اور جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے تم اسے معاف کرو. وَأَحْسِنْ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ, اور جس نے تمہارے ساتھ برائی کی تم اس کے ساتھ بھلائی کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ذرا سیکھیں تو ہم اس کو گرا باندھیں, فیصلہ کریں. آج سے انشاءاللہ ہمیں ایسے ہی کرنا ہے, کل سے انشاءاللہ جس سے کٹا ہوا تھا سب سے جوڑنا ہے, جس سے تکلیف پہنچی ہمیں معاف کرنا ہے, اللہ کے لیے معاف کرنا ہے. اور جو اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے بہت جلدی معاف کرتے ہیں. اور پتہ ہے جب اللہ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کے اٹکے ہوئے کام بناتے ہیں. جب اللہ کسی کو معاف کرتے ہیں تو اس کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی شکایت کی اور یوں کہا کہ اللہ میں نے تو ان کو بہت سمجھایا, میں نے تو ان کو بہت ڈرایا, میں نے ان کو بہت قریب کرنے کی کوشش کی, میں نے یوں سمجھایا, میں ان کی مجلسوں میں گیا, میں تنہائیوں میں جا کر کے ان سے ملا, گھر میں جا کر کے ملاقاتیں کی, میں نے خصوصی ملاقاتیں کی, عمومی ملاقاتیں کی, لیکن اس کے باوجود انہوں نے میری بات نہیں سنی. اور اسی گفتگو کے ضمن میں حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, میں نے ان لوگوں سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگ لو, تمہارا رب معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اگر وہ تمہیں معاف کر دے گا تم معافی مانگ لو گے اور وہ تمہیں معاف کر دے گا تو موسلادھار بارش برسائے گا. حضرت نوح کی قوم قحط میں مبتلا تھی تو حضرت نوح کہہ رہے ہیں بارش برسے گی, یعنی جب اللہ معاف کرتے ہیں
گناہوں کا اثر ختم ہوتا ہے، تکلیفیں آتی ہیں ہمارے گناہوں کے نتیجے میں، جب بندے معافی مانگتے ہیں اور اللہ معاف کرتے ہیں تو پھر قحط ختم ہوتا ہے، بارش ہوتی ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ تمہیں اولاد دیں گے، مال دیں گے، ویجعل لکم جنات، تمہارے کھیتوں میں خوب پیداوار ہوگی، تمہارے باغوں میں خوب پھل آئیں گے، ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے چشموں میں تمہارے پانی، تمہارے کنوؤں میں پانی نکلے گا، تمہاری پانی کی تکلیف ختم ہو جائے گی۔ یہی سب مسائل تو ہوتے ہیں نا۔ تمہارے باغات میں خوب پھل آئے گا، یعنی تمہارے لیے معاش کے ذرائع پیدا ہو جائیں گے۔ اب اس زمانے میں معاش کا وہی ذریعہ ہوا کرتا تھا، اس زمانے کے جتنے ذرائع، تمہارا کاروبار چلے گا، تمہارے کارخانے اچھے چلیں گے، تمہارا مال خوب بکے گا، تمہیں اچھی جاب ملے گی، تمہیں اچھی ملازمت ملے گی، تمہیں اپنی ملازمت میں عزت ملے گی۔ یہ سب کچھ ملے گا کب؟ جب اللہ تمہیں معاف کریں گے۔ یہ سب کچھ ہوتا ہے، یہ ساری تکلیفیں آتی ہیں تمہارے گناہوں کی نحوست سے۔ تو یہ جو مغفرت ہے، مغفرت کا تعلق صرف آخرت سے نہیں۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ مغفرت کا تعلق تو آخرت سے ہے، جب مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ مغفرت کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے بھی ہے، مغفرت کا تعلق ہماری روزانہ کی زندگی سے بھی ہے۔ اللہ جسے معاف کرتے ہیں اس کے سارے اٹکے ہوئے کام بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندوں کو نہیں معاف کرتا اللہ اسے بھی نہیں معاف کرتے۔ عورتوں میں یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، میں اسے کبھی نہیں معاف کروں گی۔ نہ کرو معاف، اللہ بھی تمہیں نہیں معاف کرے گا، کہ روتی رہو گی زندگی بھر، دنیا میں بھی روگی، آخرت میں بھی روگی۔ اور جو دوسروں کو جلدی معاف کرتا ہے اللہ اسے بھی جلدی معاف کرتا ہے۔ اور ایک بات مجھے یاد آ گئی گھریلو جھگڑوں کے سلسلے میں، گھریلو جھگڑوں کا کوئی سرا نہیں ہوتا، کوئی سرا نہیں ہوتا گھریلو جھگڑوں میں دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا قاضی اور جج بیٹھ کر کے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا ظالم کون ہے مظلوم کون ہے، کیونکہ وہ ایسا الجھی ہوئی سوئیاں ہوتی ہیں وہ کہ نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ اس نے یوں کہا تھا، اس نے یوں کہا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور ہر ایک اپنے کو مظلوم سمجھتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں میں ہر ایک اپنے کو مظلوم سمجھتا ہے اور ہر ایک ظالم ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود دوسرے کو معاف کرتا ہے، حق پر ہونے کے باوجود صرف جھگڑا ختم تھا، یہ حدیث کا پورا مضمون ہے، جو حق پر ہونے کے باوجود صرف جھگڑا ختم کرنے کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، میں اس کے لیے جنت میں مکان کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میں ایک شہر میں گیا ہوا تھا، میں شہر کا نام نہیں لوں گا، یو پی میں، جو گھر کا جھگڑا تھا، باپ بیٹا بہو، ماں سوتےگی، بیٹا بہو، اور ایسا خطرناک جھگڑا تھا کہ اللہ کی، لیکن اللہ کے کرم یہ ہوا کہ وہ سب سلسلے میں داخل ہو چکے تھے۔ اب ہم بیٹھے فیصلہ کرنے، پردے کے پیچھے محترمہ بیٹھی، ان کے شوہر ساتھ میں بیٹھے، بیٹے بیٹھے، پردے کے پیچھے بہو بیٹھی۔ اب سب نے اپنی اپنی کہنی شروع کی، تھوڑی دیر میں سمجھ میں آ گیا۔ میں نے کہا دیکھو گھریلو جھگڑوں میں یہ فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ میں مانتا ہوں سب مظلوم ہیں، ہر ایک یہ سمجھ رہا ہے نا کہ ہم مظلوم ہیں، دوسرے کو ظالم، چلو ہم نے مان لیا۔ یہ بتلاؤ مرنا ہے یا نہیں مرنا ہے؟ سب نے کہا مرنا تو ہے۔ مرنے کے بعد جنت چاہیے کہ جہنم؟ تو سب نے کہا جنت۔ جنت کون دلوائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوائیں گے نا، ایسے تو ملے گی، حضور دلوائیں گے نا۔ تو اگر حضور کسی کے لیے جنت کی گارنٹی لے لیں تو جو شرط حضور لگائیں گے اس کو ماننے کو سب تیار ہیں؟ سب نے کہا ہاں تیار ہے۔ نے کہا بس میں مانتا ہوں تم سب مظلوم ہو۔ ہر ایک نے دوسرے کو ظالم سمجھا ہوا ہے، مجھے اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں ہے کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔
تم میں سے جو مظلوم ہے وہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے اس وقت ظالم کو معاف کر دو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی لی ہے جنت میں مکان کی. میں وعدہ کرتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بالکل سچی ہے, حضور کی بات غلط نہیں ہو سکتی, انشاءاللہ جنت مل جائے گی. شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات گھریلو جھگڑوں کے لیے ارشاد فرمائی. ہر ایک سمجھتا ہے میں بہو سمجھتی ہے میں سب سے بڑی مظلوم, ساس سمجھتی ہے میں سب سے بڑی مظلوم, باپ سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, بیٹا سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, چھوٹا بھائی سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی, بڑا بھائی سمجھتا ہے میرے ساتھ زیادتی ہوئی. آج دل بڑا کر کے سب کو اللہ کے لیے معاف کر دو. جو کچھ ہوا اللہ کے حوالے, ہم سب مل جل کر کے رہیں گے. شیطان روتا ہوا تمہارے گھروں سے نکل جائے گا اور اللہ تمہارے گھروں کو دنیا میں جنت بنا دے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو معاف نہیں کرتا, خوب اچھی طرح سنیں, مرد بھی سنیں اور عورتیں بھی سنیں, جو معاف نہیں کرے گا اللہ اسے بھی معاف نہیں کرے گا. جو دوسروں کو معاف نہیں کرے گا اللہ قیامت کے دن کہیں گے میرے پاس بھی معافی نہیں ملے گی. پورا حساب دو, پاس ہو جاؤ تو جنت میں چلے جانا ورنہ سیدھے جہنم میں چلے جاؤ. اللہ اس طرح حساب لے تو بڑا سے بڑا ولی بھی حساب نہیں دے سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا آسان حساب لیجیے گا. ایک مرتبہ حضور یہ دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا آسان حساب لیجیے گا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا حضور آپ یہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرا حساب آسان لیجیے گا؟ حضور نے فرمایا ہاں عائشہ, اللہ کے پاس سب کو جانا ہے, ڈر تو سب کو لگتا ہے. پھر فرمایا عائشہ میں تمہیں بتلاؤں آسان حساب کیسا ہوگا, کیسا ہوگا آسان حساب میں بتلاؤں؟ حضرت عائشہ نے کہا جی حضور بتلا دیجئے. فرمایا آسان حساب ایسے ہوگا کہ کسی بندے یا بندی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور اس کا نامہ اعمال کھول کر پیش کیا جائے اور اللہ ایک نظر نامہ اعمال پر ڈالے, ایک نظر بندے اور بندی پر ڈالے اور فرمایا جاؤ میں نے سب معاف کر دیا. یہ ہوگا آسان حساب. اور پھر فرمایا وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, اور جس سے اللہ نے ایک بھی سوال کر لیا کہ اس بات کا جواب دو, یہ کام کیوں کیا تھا, ایسا کیوں کیا تھا, فرمایا حضور نے وہ بچ کر نکل نہیں سکتا. کس کا ہوگا آسان حساب, کس سے اللہ کہیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا. گناہ کبیرہ سے اللہ بچائے, ڈٹائی کے ساتھ دوسرے گناہوں سے بھی بچائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان حساب ان لوگوں کا ہوگا, ان مردوں کا ہوگا, ان عورتوں کا ہوگا جنہوں نے دنیا میں اپنی عادت بنائی ہوگی جس سے تکلیف پہنچی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیا. یہ گھروں کو جنت بنانے کا نسخہ ہے, یہ زندگی کو خوبصورت بنانے کا نسخہ ہے, یہ زندگی کو پربہار بنانے کا نسخہ ہے. کون ہے جس سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی, کون مرد ہے جس کو اپنی بیوی سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, کون بیوی ہے جس کو اپنے شوہر سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, کون ماں باپ ہے جن کو اپنی اولاد سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, اور کون اولاد ہے جس کو اپنے ماں باپ سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی. وہ کون سی بہو ہے جس کو اپنے ساس سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, جس کو اپنے نندوں سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی, اور وہ کون سی ساس ہے جس کو اپنی بہو سے کبھی تکلیف نہیں پہنچتی. لیکن جس نے عادت ڈال لی ہے معاف کرنے کی ان کے گھر جنت ہوتے ہیں. نظر انداز کرو, معاف کرو, ہم بھی تو انسان ہیں, ہم سے بھی تو تکلیف ہو جاتی ہوگی. اگر کسی کی کوئی بات بری لگ گئی تو کیا ہوا, ہم سے بھی تو تکلیف ہوتی ہے نا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں کو جلدی معاف کرتا ہے اللہ بھی اسے قیامت کے دن بہت جلدی معاف کر دیں گے. جو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں. الراحمون یرحمہم الرحمن, جو لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں, رحمان اس کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء, تم زمین والوں کے ساتھ محبت کرو, ہمدردی کرو, رحمت کا معاملہ کرو, آسمان والا تمہارے ساتھ ہمدردی کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو مغفرت ہے نا, مغفرت اللہ کی معافی, اس مغفرت کا تعلق ہماری روز مرہ کی زندگی سے بھی ہے.
اس مغفرت کا تعلق ہمارے کاروبار سے بھی ہے، اس مغفرت کا تعلق ہماری آمدنی سے بھی ہے، اس مغفرت کا تعلق ہماری صحت سے بھی ہے، اس کا تعلق صرف آخرت سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہماری دنیا کی زندگی سے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، ایمان والو تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، یعنی اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ بعض وقت ان کا رویہ ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر کہ لگتا ہے یہ تو دشمن ہے، وقتی ہوتا ہے، ایسی عادتیں ہوتی، تو پھر کیا کرنا چاہیے تمہیں؟ ڈنڈا، اولاد ہے تو ڈنڈا اور بیوی ہے تو نہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ایسے موقع پر تمہیں گھر کا ماحول بگڑنے سے بچانے کا نسخہ دیتے ہیں، ہمیشہ کے رونے سے بچانے کے لیے تم کو نسخہ دیتے ہیں، تمہاری اپنی بگڑی بنے اس کا نسخہ تم کو دیتے ہیں، اگر تم معاف کر دیا کرو، وَتَصْفَحُوا نظر انداز کر دیا کرو، وَتَغْفِرُوا بھلا دیا کرو، معاف کر دیا کرو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں، اللہ تمہیں معاف کر دیں گے، تم تھوڑی دیر کے لیے بات نظر انداز کرو دیکھو ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ تھوڑی مسئلہ ہے۔ آج کل کے مرد اس سے زیادہ ٹیڑے ہو گئے ہیں، بغیر پستی کے ہی ٹیڑے۔ کوئی مسئلہ ہو گیا نکل جاؤ گھر سے باہر، مسجد چلے جاؤ، آرام سے آؤ، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، تھوڑی دیر تلاوت کرو، پھر جو فرض نماز کا وقت ہے نماز پڑھو، تھوڑی دیر ذکر کرو، اور اس کے بعد گھر واپس چلے جاؤ، اور دیکھو انشاءاللہ گرم گرم چائے کا کپ تیار ہوگا، تمہیں خیال لو یہ وہی تھی جو غصہ ہو رہی تھی، بس چھوٹی سی بدلی ہوتی ہے، آئی برسی نکلی۔ یہ سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہارا گھر جنت بنے گا، تمہاری زندگی پربہار بنے گی، ہر وقت انتباہ مت لیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت زیادہ نوٹس مت لیا کرو۔ وَتَصْفَحُوا جو قرآن نے کہا نا، صفحون کہتے ہیں نظر انداز کرنے کو، جس کا شاید اس سے زیادہ بہتر ترجمہ ہو سکے، چھوٹی چھوٹی باتوں کا بہت سنجیدہ نوٹس مت لیا کرو، چھوڑ دیا کرو باتوں۔ یہ دیکھو تمہارے ذمہ کس کے حقوق ہیں ان کو ادا کرو، اور اس لیے ادا کرو تاکہ اللہ تم سے راضی ہو جائے۔ قرض سمجھ کر مت ادا کرو، میں کروں گا تو مجھے بھی ملے گا، یہ سمجھنا میں کسی کے ساتھ بھلا کروں گا تو وہ بھی میرے ساتھ بھلا کرے گا، یہ اخلاق نہیں ہے، بیوپار ہے، یہ تو کاروبار ہے نا، کہ میں نے پیسے دیے تو مجھے مال ملے گا، میں نے اس کے ساتھ بھلا کیا تو وہ بھی میرے ساتھ بھلا کرے گا۔ اللہ کہتے ہیں با اخلاق بنو، اور اخلاق یہ ہے کہ میں سب کے ساتھ بھلا کروں گا تو میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، بس دوسرا بھی بھلا کرے گا تو تمہارے ساتھ بھلا کر کے اپنا بھلا کرے گا، اور اگر وہ تمہارے ساتھ بھلا نہیں کر رہا تو اپنا نقصان کر رہا ہے، دوسرے کے نقصان کرنے کے نتیجے میں تم کیوں اپنا نقصان کر رہے ہو؟ دکان جا کر 1 کلو دودھ لیا، گھر لے کر آ رہے ہیں، دودھ پیئیں گے، چائے بنائیں گے، چائے پیئیں گے، تھیلی لیے چلے آ رہے ہیں، ایک دوست کو دیکھا وہ ادھر سے آ رہا ہے، اس سے ذرا کھٹپٹ ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی، دیکھا وہ اپنے دودھ کی تھیلی پھاڑ کر کے نالی میں گرا رہا ہے، تو آپ بھی گرا دیں گے؟ آپ کہیں گے وہ بے وقوف ہے، وہ اپنا دودھ بہا رہا ہے، میں کیوں بہاؤں؟ تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر رہا ہے، یہ بے وقوفی کر رہا ہے، تم اپنا دودھ کیوں بہا رہے ہو؟ تم اپنا نقصان کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں اللہ کو ناراض کر رہے ہو؟ تم تو بھلا کرو، اللہ کو راضی کرو، اس لیے کہ اسے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، تمہیں بھی اللہ کے پاس
پاس جانا ہے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، نہ تم کو مر کر اس کے پاس جانا ہے، نہ اس کو مر کر تمہارے پاس۔ میں نے جان بوجھ کر کے اگلی آیات چھوڑ دی کہ اتنی ہی پر ذرا بات مکمل کر لی جائے، یہ اس زمانے میں ہمارے لیے بہت کام کی بات ہے۔ اگلی آیات کے جو مضامین ہیں نا، ان کی بعض مضامین ایسے ہیں جن میں اگر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو نہیں کی گئی، جس کا یہ موقع نہیں ہے، تو مرد الگ ناراض ہو جائیں گے، خواتین الگ ناراض ہو جائیں گی۔ اس لیے میں نے باقاعدہ ارادتاً ان آیات کو چھوڑا ہے کہ اتنی تفصیلی بات کرنے کا موقع نہیں ہے، اور اتنی تفصیلی علمی بات سب کے سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، اور ایک نیا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اللہ بچائے۔ میرا آپ کے شہر میں انشاءاللہ آئندہ بھی آنے کا ارادہ ہے، لیکن میرے دوستو آج کا یہ سبق یاد کریے، ہمیں سب کے حقوق ادا کریں، ہمیں اچھا انسان بن کر رہنا، کسی سے تکلیف پہنچے اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے رہے، پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے کام بنیں گے۔ دونوں ہاتھوں میں لڈو، اللہ نے 2 ہاتھ بنائے نا، دونوں ہاتھوں میں لڈو، یعنی دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی۔ جیسے اللہ نے 2 آنکھیں بنائی نا، تاکہ ہر وقت ہماری ایک آنکھ دنیا کو دیکھے، ایک آنکھ آخرت کو دیکھے۔ دجال کی ایک ہی آنکھ ہوگی، اس لیے کہ وہ صرف دنیا پرست ہوگا، اس کو آخرت کا یقین نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ صرف دنیا دیکھتے ہیں وہ اصل حقیقت میں دجال کے پیروکار ہیں، کہ وہ 2 آنکھوں سے بھی ایک آنکھ کا کام دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں میں لڈو کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو دنیا اور آخرت سب بنا دے، اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سوال یہ ہے، اللہ کا یہ ڈر آئے گا کیسے؟ اللہ کا یہ ڈر تب آئے گا جب دل میں اللہ کی عظمت بیٹھے گی، جب دل میں اللہ کی یاد بیٹھے گی، جب خوب کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی صفات کو یاد کریں گے، اللہ کے نام کو یاد کریں گے۔ تو جب کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کی تجلیات دل میں اترتی ہیں، اللہ کی تجلیات دل میں آتی ہیں۔ اور جیسے آج کل سولار کی پلیٹیں لگائی جاتی ہیں نا، اس میں سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، نظر نہیں آتی کون سی کرن پڑ رہی ہے، لیکن اس کے اندر بجلی بنتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ کی تجلیات دل میں پڑتی ہیں تو زندگی میں تقویٰ بنتا ہے۔ جیسے وہاں بجلی جنریٹ ہوتی ہے نا، ایسے یہاں تقویٰ بنتا ہے، اس طرح تقویٰ آتا ہے۔ تو ہم طے کریں انشاءاللہ اب اللہ کو ہمیشہ یاد کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں گے، ایک پل کی غفلت سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے، ہر پل ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ کو یاد کریں گے۔ مرد بھی نیت کریں، عورتیں بھی نیت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، اس سے پہلے جزاک اللہ، بہت اچھی 2 کتابیں لے کر آئے ہیں، آپ کے اپنے شہر کے ہیں، جا کر بس گئے ہیں ہمارے یہاں بھیونڈی میں، شکیل بھائی یہ ایسے موقعوں پر بزرگوں کی کتابیں لے کر کے آتے ہیں۔ یہ دونوں کتابیں میرے شیخ و مرشد حضرت ذوالفقار احمد صاحب کی ہیں، ایک بہت اہم کتاب ہے جس کا نام ہے عمل سے زندگی بنتی، اچھے عمل کریں گے تو زندگی بنے گی۔ اور دوسری کتاب ہے اولاد کی پرورش کے بہترین اصول، بہت زبردست بیانات ہیں اس میں، بچوں کو کیسے پالا جائے، ان کی جسمانی پرورش کیسے کی جائے، اور ان کی علمی اور روحانی اور اخلاقی پرورش کیسے کی جائے، ان کو کیسے سنوارا جائے، کیسے بنایا جائے۔ دونوں کتابیں بہت اہم ہیں، مردوں کے لیے بھی کام کی ہیں، عورتوں کے لیے بھی کام کی ہیں۔ اس سے آگے کی باتیں وہ خود بتلائیں گے، کتنے کی ہیں یہ انہیں سے پوچھے گا، مجھے معلوم نہیں ہے، انشاءاللہ دعا کے بعد لے جائیں گے۔ توبہ کے کلمات پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ اس کلمات کو پڑھتے ہوئے سلسلے میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیں، اور جو سلسلے میں داخل ہو وہ معمولات کے کارڈ لے لیں، ان کی پابندی کریں۔ اور معمولات کے کارڈ میں رابطے کا نمبر لکھا ہوا ہے، واٹس ایپ پر رابطہ کرنے کے لیے، اس میں مہینے میں 1 مرتبہ واٹس ایپ پر رابطہ کیا کریں۔ جب بھی رابطہ کریں تو اپنا نام اور اپنا مقام یعنی شہر کا نام ضرور لکھیں۔ اسی طرح جو لوگ سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے پڑھیں وہ ہمارے شجاع الدین صاحب سے ایک پرچی لے لیں تعارف کی، اور اس پرچی میں اپنا نام اور اپنا نمبر لکھ کر کے ان کو دے دیں، تاکہ ان کو گروپ میں یہ شامل کر سکیں، اور آئندہ کوئی پروگرام ہو تو ان کو اطلاع دے سکیں۔ پرچیاں کیسے پہنچائیں گے آپ؟ کیسے پہنچائیں گے؟ گاؤں پہ جانے کے بعد گھر پہ جاؤ لے کر، یا بکی کے نکلنے کے بعد جاؤ وہاں پہنچ۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہوں گے وہ ان سے پرچی لے کر کے فوراً فلپ کر کے اپنا نام اور اپنا پتہ لکھ کر کے اور نمبر لکھ کر کے، جس نمبر پہ آپ کا واٹس ایپ ہو وہ نمبر لکھ کر کے ان کے حوالے کرتے ہیں۔ ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم الراحمین. اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے. جن لوگوں نے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت کی ہے وہ معقول